بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الاشباہ والنظائر فن اول کے حصہ قواعد، فن اول جو حصہ قواعد میں ہے اس کی نوع ثانی کا 8واں قاعدہ۔ 8واں قاعدہ کیا ہے؟ فرمایا اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما فی الآخر غالبا۔ دو امر ایک ہی جنس کے اکٹھا ہو جائیں، جمع ہو جائیں، اور دونوں کا مقصود مختلف نہ ہو، ایک ہی مقصد ہے، تو یہاں تداخل ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک دوسرے میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ دونوں مل کر کشیء واحد ایک ہی بن جاتے ہیں، اور ایک ہی جو اس کا موجب ہے یا جو اس کا مقتضا ہے، ایک ہی کے انجام دے دینے سے کام چل جاتا ہے، دونوں ادا ہو جاتے ہیں، دونوں کام ہو جائے گا، دونوں کام ہو جائے گا۔ دو ایسے کام، دو ایسے امر جو ایک ہی جنس سے ہوں اور دونوں کا مقصود بھی ایک ہی ہو، تو دونوں ایک دوسرے میں داخل ہو کر کے کشیء واحد ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اس میں جو کلمات یہ بیان کر رہے ہیں سب قیود احترازیہ کے درجے میں ہیں، لیکن پہلے اس کی مثال آگے بتا رہے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ مثال کے طور پر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو حدث ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، ہے نا، اور اس کے بعد اس نے اپنی زوجہ سے وطی کی تو جنبی بھی ہو گیا، تو دو نجاستیں، اگرچہ دونوں کے دونوں نجاستیں جو ہیں حکمیہ ہیں، لیکن دو چیزیں اکٹھا ہو گئی نا، اور حدث موجب وضو ہے اور جنابت موجب غسل ہے، تو غسل کر دینے سے دونوں کام ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ غسل کر لے، ایک ہی غسل، تو دونوں کام ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ وجہ کیا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں ایک ہی جنس سے ہیں، یعنی نجاست جنس ایک ہے نا، اور دونوں کا مقصود بھی ایک ہے، کیونکہ اس سے یہ موجب طہارت ہیں، ان سے طہارت واجب ہے، تو دونوں سے طہارت جو حاصل کریں گے اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں طہارت حاصل ہو جائے اور نماز پڑھنا ہمارے لیے مباح ہو جائے۔ جب بندہ وضو کرتا ہے کیا مقصد ہے، اور جب جنابت سے غسل کرتا ہے کیا مقصد ہے؟ وہی مقصد نہیں ہے دونوں کا، تو دونوں کا مقصد بھی کیا ہو؟ ایک ہو، اور دونوں امور جو ہیں وہ ایک ہی جنس کی ہوں، دونوں امر ایک ہی جنس کے ہوں، تو ان میں تداخل ہو جاتا ہے، ایک دوسرے میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن آگے کہا غالباً، یعنی یہ کلیہ نہیں ہے، ایسی بھی مثالیں ملیں گی جہاں تداخل نہیں ہو رہا ہے، دونوں کے لیے الگ الگ کرنا پڑے گا۔ ابھی دیکھیے گا کتنی مثالیں آئیں گی اور کس طرح سے جو ہے نا ان میں مختلف جہتیں سامنے آئیں گی، اور کہیں کہیں بندہ اشتباہ میں پڑ جائے گا۔ ایسے مقامات آئیں گے تو ہم انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی، لیکن اس قاعدے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ دو امر ایک جنس کے ہوں۔ اس میں ایک شرط تو یہ ہے کہ دونوں ایک جنس کے ہونے چاہیے۔ جنس کا مطلب جیسے نماز ہے ایک جنس ہے، روزہ الگ جنس ہے، حج الگ جنس ہے، صدقات الگ جنس ہے، بات سمجھ میں آئی؟ الگ الگ جنس، تو الگ الگ جنس کے معاملے میں نہیں ہے کہ 3 4 کام ایک ساتھ ہو جائیں۔ اچھا جنس الگ الگ ہے، جنس ایک ہے، تو ایک بات اور ہے کہ دونوں کا مقصود بھی ایک ہو، دونوں کا مقصود بھی ایک ہی ہو۔ مقصود الگ الگ ہو گیا تو پھر اس کے بعد آپ الگ الگ دونوں کرنا پڑے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ قاعدہ اغلبی ہے، اکثری ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا فمن فروعها اذا اجتمع حدث وجنابۃ او جنابۃ وحیض کفى الغسل الواحد، یہ کفا فعل ہے،
تو اس کے فروع میں سے یہ ہے کہ جب حدث اور جنابت اکٹھا ہو جائے، زید محدث بھی ہو گیا اور جنبی بھی ہو گیا، تو ایک ہی غسل کافی ہے. اور جنابت و حیض، یا جنابت اور حیض دونوں جمع ہو گئے کسی خاتون کے ساتھ. ایک خاتون ہے جو جنبی بھی ہو گئیں اور حائضہ بھی ہیں، اور حیض سے ابھی نکلی ہیں، حیض سے فارغ ہوئی. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ انقطاع حیض کے بعد ہاں غسل واجب ہوتا ہے، لیکن اگر اتنا وقت گزر جائے یا اکثر مدت حیض پر اگر انقطاع دم ہوا ہے تو نماز ذمے میں بھی آتی ہے اور وطی جائز ہوتی ہے. یہ مسئلہ معلوم ہے. اور اکثر مدت حیض نہیں ہے بلکہ اس سے اقل ہے، تو انقطاع محض انقطاع دم پر نہیں بلکہ انقطاع دم کے بعد اتنا وقفہ ہو جائے کہ وہ خاتون غسل کر سکیں اور تکبیر تحریمہ باندھ سکیں، تو نماز فرض ہو جاتی ہے اور وطی بھی جائز ہو جاتی ہے اگرچہ انہوں نے غسل نہ کیا. ٹھیک ہے، تو انقطاع دم ہو گیا، اس کے بعد وطی بھی ہو گئی. اب بتائیے دو دو سبب اکٹھا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ انقطاع دم حیض کی وجہ سے غسل واجب اور جنابت کی وجہ سے بھی، تو دو غسل ہونا چاہیے، لیکن کہنے ایک ہی غسل کافی ہے. وجہ کیا ہے کہ حیض جو ہے نا وہ بھی موجب طہارت اور مزیل طہارت ہے اور موجب تطہیر ہے، اور اسی طرح جنابت بھی ہے. وہ بھی نجاست، وہ بھی نجاست، وہ بھی نجاست حکمی، یہ بھی نجاست حکمی. مقصد بھی دونوں کا ایک ہے کہ اس سے غسل کریں گے تو مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھنا جائز ہو جائے، حیض سے غسل کریں گے تو مقصد یہ کہ نماز پڑھنا جائز ہو جائے. تو مقصد بھی ایک ہے، جنس بھی ایک ہے، اس لیے ایک ہی غسل کافی ہے. لیکن یہ جو دیکھ لیجئے آپ، توجہ پوری رکھیے، بالکل بیدار مغزی کے ساتھ ہمارا درس سماعت کریں. یہاں پر کفل غسل الواحد جو کہا ہے یہ جنابت اور حیض ہی پر تو منطبق ہے، حدث و جنابت پر تو منطبق نہیں ہے، کیونکہ حدث تو موجب وضو ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حدث و جنابت جمع ہو گئے تو جنابت موجب غسل ہے اور حدث موجب وضو ہے. لیکن دوسرا والا او کہہ کر کے جو دو امر پیش کیے ہیں، جنابت اور دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ تو یہ مثال جو ہے کفل غسل الواحد، یہ مکمل منطبق کس پہ ہوگی؟ دوسرے والی صورت مسئلہ پہ. پہلے والی صورت مسئلہ پر مکمل تو نہیں ہے لیکن مثال بن جائے گی، کیونکہ وضو میں کیا ہوتا ہے کہ اطراف پر پانی بہانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چہرہ، ہاتھ، پاؤں. اور غسل میں کیا ہوتا ہے؟ پورے بدن پہ. تو جز اور کل کا ہی تو فرق ہوا، گویا کہ ایک طرح سے مساہلتاً دونوں کو ایک قرار دے سکتے ہیں آپ. لیکن اگر حدث کو حد سے اکبر کہیں ہیں تو پھر جنابت حد سے ایک ہی ہو جائے گی، تو پھر تو عطف الشیء علی نفسہ لازم آئے گا. کوئی ایسی صورت بتائیے، غور کریے، کہ موجب غسل ہو دو چیزیں. خواتین کے معاملے میں تو جنابت بھی ہے اور حیض بھی، دو چیزیں. مرد کے معاملے میں تو ایسی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ آپ کہیں گے کہ احتلام ہے، تو احتلام میں بھی تو وہی معاملہ ہے، نزول منی علی طریق الدفق والشہوہ. جی اور جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ وَلَوْ بَاشَرَ الْمُحْرِمُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَلَزِمَتْهُ شَاةٌ ثُمَّ جَامَعَ فَمُقْتَضَاهَا الْاِكْتِفَاءُ بِمُوجَبِ الْجِمَاعِ وَلَمْ أَرَهُ الْآنَ صَرِيحًا.
ایک دوسرا مسئلہ لے لیجئے کہ حالت احرام میں جو شخص ہے اس نے اگر مباشرت کی فیما دون الفرج، اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہے نا گئے حج کے لیے اور اپنی زوجہ کے ساتھ مباشرت کر لی، مباشرت حرام ہے، مباشرت جو ہے نا محرم پر حرام ہے، لیکن مباشرت کی ہے، جمع نہیں کیا ہے، اسی لیے فیما دون الفرج کہا۔ بات سمجھ میں آئی؟ التقاء خطانے نہیں ہوا، دخول نہیں ہوا، فیما دون الفرج دیگر مقام پر مباشرت کر لی، التقاء البشرہ بالبشرہ۔ تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو پتا ہے یہ بھی جنایت ہے کہ نہیں ہے؟ حج کے بیان میں جنایات الاحرام میں آپ نے پڑھ لیا کہ دواعی جمع سے بھی جو ہے نا وہ دم لازم آتا ہے، اس لیے فرماتے وَلَازِمَتُ شَاتٌ، بکری ذبح کرنا اس کے لازم ہے۔ تو جس بندے نے حالت احرام میں فیما دون الفرج مباشرت کر لی، فرج میں نہ کیا یعنی جمع نہیں کیا، مباشرت کی، اور مباشرت علی طریق شہوت کیا جو کہ دواعی جمع سے ہے، تو جمع بھی حرام ہے اور دواعی جمع بھی حرام ہے۔ قرآن کریم نے جو فرمایا رفث اور فسوق و جدال، تینوں چیزیں حرام فرمائی، رفث، فسوق، جدال۔ تو بکری لازم آ گئی، ثم جامع، اس کے بعد اس نے جمع کر لیا، پہلے تو مباشرت کی پھر اس کے بعد جمع کر لیا، تو دو جرم ہو گئے ہی نہیں ہو گئے؟ مباشرت بھی حرام یعنی دواعی جمع بھی حرام اور جمع بھی حرام۔ تو پہلے دواعی جمع سے ایک داعیہ کا ارتکاب کیا، پھر اس کے بعد جمع کا بھی ارتکاب، تو کیا دو دم لازم آئیں گے؟ دیکھیے کہتے ہیں ثم جامع فمقتضاها الاکتفاء بموجب الجماع، تو اس کا مقتضا کیا ہے؟ یعنی اس قاعدے سامنا، اس قاعدے کا تقاضا تو یہ ہے کہ موجب جمع، موجب جمع پر ہی اکتفا کرنا کافی ہے، پر ہی اکتفا کیا جائے گا، اور موجب جمع کیا ہے؟ بدنہ دینا۔ اب حج کا بیان آپ پڑھ چکے ہیں، مطالعہ بھی کر چکے ہیں، دیکھیے جمع کرنے سے بدنہ لازم آتا ہے، بکری نہیں۔ اس کے جنایات میں، حج کے جنایات میں آپ پڑھیے، ہاں بدنہ کہتے ہیں اونٹ ذبح کرنا پڑے گا، جتنا بڑا جرم اتنی بڑی سزا، جتنا بڑا جرم اتنا بڑا کفارہ، ہے نا؟ تو جیسے قرآن پاک نے فرمایا ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو صدقہ بھی ہوتا ہے کہ 4 دینار آپ دے دیجئے، 4 درم، ایک صدقہ فطر کی مقدار دے دیے، صدقہ ہو گیا، 3 مسکین کو کھانا کھلائیے، 10 مسکین کو کھانا کھلائیے، بہت ساری صورتیں ہیں، 10 دن کا روزہ ہے وغیرہ وغیرہ، یا ایک دم ہے تو بکری ذبح کرنا ہے یا گائے ذبح کرنا ہے یا اونٹ ذبح کرنا ہے، تو بدنہ کہتے ہیں بڑے جرم پر بڑا کفارہ۔ تو اگر کوئی جمع کر لیتا ہے یعنی وقوف عرفہ کے بعد، تو اسے بدنہ دینا لازم ہے اور اس کا حج نہیں ٹوٹتا۔ وقوف عرفہ سے پہلے اگر جمع کر لے گا تو حج فاسد ہو گیا۔ یہ بات جو ہے نا ٹھیک سے سمجھ لیجیے تاکہ مثالیں سمجھ میں آ جائیں۔ حاجی پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ رفث حرام ہے، فسوق حرام ہے، جدال حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ فمن کیا ہے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ الحج اشہر معلومات، پوری آیت کریمہ پڑھ رہی ہے۔ تو رفث نہیں کر سکتے، یعنی جمع اور دواعی جمع سے بچنا پڑے گا۔ لہذا کسی نے حالت احرام میں ابھی حج شروع بھی نہیں کیا، ابھی وقوف عرفہ بھی نہیں کیا اور جمع کر لیا، تو حج ہی فاسد ہو گیا، ختم، اور اسے ہدی بھی دینا پڑے گا، اور حج کے افعال میں اس کے اوپر مضی بھی ہے، مضی فی افعال الحج، وہ افعال حج کرے گا، گھر نہیں بھاگ جائے گا، اور یہ حج ہوگا بھی نہیں، اور اگلے سال قضا بھی کرنی ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اگر وقوف عرفہ کر چکا تو ایک بڑا رکن ادا ہو گیا، طواف زیارت باقی ہے،
تو وقوف عرفہ کے بعد اگر کسی نے اپنی زوجہ سے جمع کیا تو حج فاسد نہیں ہوگا لیکن بدنہ ہے. اور اگر طواف زیارت کے بعد اس نے کیا اور حالت احرام میں ہے تو پھر بکری ہے. حالت احرام اتار چکا ہے تو پھر نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ پوری تفصیلات ہیں اس کی. تو یہاں دیکھ لیجئے فرماتے ہیں کہ محرم نے جمع کیا نہیں، محرم نے مباشرت کی فیما دون الفرج، فرج کے علاوہ دیگر مقام کے ساتھ مباشرت کی اور اس کے اوپر بکری لازم آ گئی کہ ایک بکری جو ہے وہ قربان کرے. اس کے بعد اس نے جمع بھی کر لیا تو دو جریمہ آ گئے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ بس موجب جمع پر اکتفا کرے، کیونکہ ہیں تو دونوں ایک جنس کے. جمع اور دوائی جمع ایک ہی جنس کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور دونوں کے دونوں موجب بھی ایک ہیں. موجب اس بات کے ہیں کہ کفارہ ادا کیا، دم دے، اس میں چھوٹا دم ہے اس میں بڑا دم ہے، تو بڑے والے کو ادا کرنے سے چھوٹا والا داخل ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو بڑا والا اگر کفارہ ادا کر دیں گے آپ، یعنی بدنہ اگر پیش کر دیں گے تو بکری کا بھی معاملہ حل ہو جائے گا. دونوں جنایات جو ہے نا وہ نپٹ جائیں گی. فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے صراحتاً کہیں نہیں دیکھا، صراحتاً ہم نے کہیں. دیکھیے علامہ حموی جو ہے یہ تو اس پہ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن کفل غسل الواحد پر کہہ رہے ہیں. یہ پڑھ لیجیے گا، بہت ہی دلچسپ مثالیں پیش کی ہیں علامہ حموی نے کہ کسی نے ایک بار پیشاب کیا پھر 2 بار پیشاب کیا تو کیا 2 بار وضو کرنا پڑے گا؟ کسی کا رعاف یعنی نکسیر پھوٹا پھر پیشاب کیا تو کیا ایک ہی وضو کافی ہے کہ نہیں؟ سب ٹھیک ہے. بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ وضو جو ہوگا نا وہ پہلے والے سبب کا ہوگا. نکسیر پھوٹی اور پیشاب کیا، اب وضو کیا تو وضو پہلے والے کا ہے کہ دوسرے والے کا ہے کہ دونوں کا ہے؟ اس طرح سے بہت ساری باتیں یہاں پہ کہی ہوئی ہیں، لیکن دیکھیے یہاں پر کہیں دیکھیے وروی عن خلف ابن ایوب انه كتب الى محمد بن الحسن ليسأله عمن رعف ثم بال هل الوضوء يكون من الاول والثاني فكتب لي ان الوضوء يكون منهما جميعا. امام محمد کی بات آ گئی جو سب سے بھاری ہو گئی. ٹھیک ہے، دونوں کا وضو ہے، دونوں کا وضو ہو گیا. اب الگ الگ تو نہیں کرنا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا یہ وضو پہلے والے کا ہے، دوسرے والے کے وضو کی ضرورت نہیں ہے، ہوگا ایک کا. امام محمد فرمانے کی دونوں کا ہو گیا. یہ ثمرہ اختلاف جو ہے نا آگے بتایا ہے، ثمرہ اختلاف آگے بتایا. چلیے دیکھیے گا، سوال ہوگا سمجھنا ہوگا تو پوچھ لیجیے گا. چلیے فرماتے وَمِنْهَا لَوْ قَصَّ الْمُحْرِمُ أَظْفَارَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ اتِّفَاقًا. کہتے ہیں کہ اگر محرم نے اپنے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کے ناخن کاٹ ڈالے ایک ہی مجلس میں تو اس پر ایک ہی دم واجب ہوگا اتفاقاً. یعنی ہمارے ائمہ حنفیہ کا اختلاف نہیں ہے، ائمہ ثلاثہ کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے آپ کو پتا ہے نا حالت احرام میں نہ بال توڑ سکتے ہیں، نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ میل دور کر سکتے ہیں. یہ سب احرام کی پابندیاں ہیں نا، ان میں سے کچھ بھی کریں گے تو پھر دم. اور کی تفصیلات ہیں، اتنا بال کاٹیں گے اتنا یہ کریں گے تو پھر دم ہے، ورنہ صدقہ ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایک ہاتھ کے سارے ناخن، دوسرے ہاتھ کے بھی سارے ناخن، ایک پاؤں کے سارے ناخن، دوسرے پاؤں کے بھی سارے ناخن، کل 20 ناخن آپ نے کاٹ ڈالے تو یہ 4 جرم ہوئے یا 20 جرم ہوئے یا 1 جرم ہوا ہے نا؟ کتنے جرم ہوئے؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں بات یہ ہے کہ من وجہن 1 جرم ہے، من وجہن 4 جرم ہے.
4 جرم اس اعتبار سے ہے کہ اعضاء تو الگ الگ ہیں نا، ایک ہاتھ دوسرا ہاتھ یہ دونوں الگ الگ اعضاء ہیں، تو اس طرح دیکھا جائے تو دونوں ہاتھوں دونوں پاؤں کے ناخن کاٹ ڈالے تو یہ 4 جرم ہوا، اور چونکہ ناخن ہی تو کاٹے ہیں اس اعتبار سے لگتا ہے کہ ایک جرم ہے، ناخن کاٹنا جیسے بال چھیلنا ایک جرم ہے، تو اس میں اعتبار کر لیا مجلس کے بدلنے نہ بدلنے کا، لہٰذا اگر ایک ہی مجلس میں سارے ناخن کاٹ لیے یعنی دونوں ہاتھ کے دونوں پاؤں کے تو یہ ایک جرم ہوا اور ایک ہی دم سے کام چل جائے گا، اس پر اتفاق ہے فرما رہے ہیں، کہتے ہیں لو قص المحرم، اگر محرم نے اپنے دونوں ہاتھوں دونوں پاؤں کے ناخن تراش لیے ایک ہی مجلس میں تو اس پر ایک ہی دم واجب ہوگا، کیونکہ یہ مانند ایک ہی جرم کے درجے میں ہے، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ، اور اگر یہ کام مختلف مجلسوں میں ہوا تب بھی امام محمد کے نزدیک جو ہے وہ ایک ہی جرم ہے، کیونکہ ایک ہی جنس سے ہے اور مقصد بھی ایک ہے کام بھی ایک ہے، تو امام محمد یہاں پر بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک ہی دم واجب ہے، لیکن ہمارے شیخین جو ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یجب لکل ید دم ولکل رجل دم، ہر ایک ہاتھ کے لیے ایک دم اور ہر ایک پیر کے لیے ایک دم، تو 4 ہو گئے نا اعضاء، تو 4 کب اذا یعنی اگر مجلسیں بدلی ہوئی ہیں ایک مجلس میں نہیں کیا تو، لیکن اس کی شرط یہ ہے 4 جرم مان کر کے 4 دم دینا ہوگا، یہ کب جبکہ ہر مجلس میں ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کا کوئی نہ کوئی ناخن آپ نے کاٹا ہو، اذا وجد ذالک فی کل مجلس، جبکہ یہ کام پایا جائے ہر مجلس میں، یہاں تک کہ اس کے اوپر واجب ہو جائے گا 4 دم، یجب حتی یجب علیہ 4 دماء، اذا وجد فی کل مجلس قلم و ید او رجل، جبکہ ہر مجلس میں ایک ہاتھ کا ناخن کاٹنا پایا جائے یا ایک پاؤں کا ناخن کاٹنا پایا جائے، مثال کے طور پر ایک مجلس میں آپ نے ایک ہاتھ کے ناخن کاٹے، دوسرے ہاتھ کے بھی 3-4 ناخن کاٹ لیے اور ایک ناخن چھوٹ گیا، دوسری مجلس میں اس ہاتھ کا ایک ناخن کاٹا تو یہ مان لیے جائیں گے 2 مجلس ہیں، تو 4 دم واجب ہونے کے لیے 4 مختلف مجلسوں میں ہے نا کم سے کم ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کے ناخن کا تراشنا پایا جانا چاہیے، تو 4 دم واجب ہو جائیں گے، فَجَعَلْنَاهَا جِنَایَةً وَاحِدَةً، یہاں جنابت کا کوئی تعلق نہیں ہے، جنایتن واحدتن معنی، تو ہم نے یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد اس میں مجلس کے تعدد یا اتحاد کا اعتبار کرتے ہیں، اگر مجلس واحد ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس جنایت کو ایک جنایت قرار دیا معنن، معنوی اعتبار سے ایک جنایت، لاتحاد المقصود، کیونکہ مقصود تو ایک ہے، وہ الارتفاق، اور وہ ارتفاق ہے کہ سارے ناخن برابر ہو جائیں، تناسب، ایک کام ہے تو ہو جائے، ناخن سے آدمی کو الجھن ہوتی رہتی ہے، تو ایک ہاتھ کے ناخن کاٹ لیے دوسرے ہاتھ میں تناسب تو نہیں نہ ہوگا، سارے ہاتھوں میں ناخن ہوتے پریشانی ہوتی، کم پریشانی ہوتی، بات سمجھ میں آئی؟ اب ایک ہاتھ کے ناخن کاٹ لیے دوسرے ہاتھ کے چھوڑے میں تو کیسا لگتا ہے پھر، تو زیادہ پریشانی ہوتی، تو ارتفاق، آدمی ریلیکس ہو جائے، آرام مل جائے، سب تناسب ہو جائے، تو چونکہ سارے ناخن کو کاٹنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا ہلکا ہو جائے، بہتر لگنے لگے، ارتفاق مقصود ہے، مقصود ایک ہے، اس لیے سب کے سب ایک جنایت، معنن ایک جنایت، فَإِذَا اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ يُعْتَبَرُ الْمَعْنَى، مجلس اگر متحد ہو گئی تو معنی کا اعتبار کر کے ایک ہی جنایت مان لیتے ہم اور ایک ہی دم واجب ہو جاتا، لیکن وَإِذَا اخْتَلَفَ، جب مجلس بدل گئی تو تُعْتَبَرُ جِنَایَاتٍ یا جنایاتن، اگر اس کا مفعول ہے تو جنایاتن، اور اگر نائب فاعل ہے تو جنایاتن، اس کو چند جنایتیں مان، اگر مجلس متحد نہیں ہے بلکہ مختلف ہو گئی
تو چند جنایتیں، لِکَوْنِہَا اعضاءً متباینۃ، کیونکہ یہ اعضائے متباینہ تو ہیں، ایک ہاتھ داہنی طرف ہے، دوسرا بائیں طرف ہے، ایک پاؤں الگ ہے، دوسرا پاؤں الگ ہے، ہاتھ کا مقصد الگ ہے، پاؤں کا مقصد الگ ہے، ہاتھ سے آدمی پکڑتا ہے، پاؤں سے چلتا ہے، تو اعضائے متباینہ تو ہیں، اس لیے متعدد مانیں گے۔ چلیے، وعلى هذا الاختلاف لو جامع مرة بعد أخرى مع امرأة واحدة أو نسوة، اسی اختلاف پر بنا کرتے ہیں اس مسئلے کا بھی، یعنی امام محمد اور شیخین، امام محمد اور شیخین، امام محمد اور شیخین کے درمیان ابھی فرق ہوا نا کہ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کے ناخن کاٹ دیے، تو اور مجلس اگر متحد نہیں ہے بلکہ مختلف ہے تو امام محمد اختلاف مجلس کا اعتبار نہیں کرتے، سب کو ایک جرم مان لیتے ہیں، اور شیخین اگر چند مجلس ہیں تو چند جرم ہو گئے۔ تو ایک اور کیس ہے، اس پر بھی یہ اختلاف ہے کہ اگر کسی نے ایک بار جمع کیا، دوبارہ بھی جمع کیا ایک ہی عورت کے ساتھ یا چند ازواج کے ساتھ، تو چند بار اس کا جمع پایا گیا حالت احرام میں، تو یہ متعدد جمع اگر ایک مجلس میں ہے تو اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس کو تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ اوپر بتایا تھا نا ایک مجلس میں ہے تو ایک جنایت، لیکن اگر مختلف مجالس میں ہے تو امام محمد تب بھی اس کو ایک ہی جنایت مانیں گے کیونکہ کام تو ایک ہے نا، لیکن شیخین کیا مانیں گے؟ اگر جمع جو ہے متعدد بار ہوا اور مختلف مجلس میں ہوا تو اس کو مختلف جنایات مانتے ہیں۔ لو جامع مرۃ بعد اخرى مع امرأة واحدہ، ایک خاتون ہو، زوجہ ہے، یا پھر ایک سے زائد والا معاملہ، متعدد ازواج ہیں یا پھر باندیاں ساتھ میں ہیں، الا ان مشائخنا رحمهم اللہ تعالی قالوا، مگر یہ کہ ہمارے مشائخ رحمهم اللہ نے فرمایا، فی الجماع بعد الوقوف فی المرۃ الاولى علیہ بدنہ وفی المرۃ الثانیہ علیہ شاۃ، ہمارے مشائخ حنفیہ فرماتے ہیں کہ وقوف کے بعد اگر جمع کیا ہے تو پہلے جمع میں بدنہ لازم ہے اور دوسرے جمع میں بکری لازم۔ یہ بات وہی ہو گئی مختلف مجلس میں، ایک ہی مجلس میں تو ایک ہی اتفاق ہے نا، اگر مختلف مجلس ہے، مختلف مجلس میں اگر جمع کیا ہے تو متعدد جمع مانیں گے نا، تو متعدد جمع ہم مانتے ہیں تو متعدد کفارہ بھی ہوگا، لیکن ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ فرق یہ ہے کہ پہلا والا جمع جو ہے وہ بڑا جرم مان کر کے اس پہ بدنہ بڑا کفارہ ہے، اونٹ ذبح کرنا پڑے گا، اور دوسری بار اگر جمع کیا ہے تو اس کے مقابل یہ قدرے چھوٹا ہوا تو بکری ذبح کرنے سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا، قضا فی المبسوط۔ فرماتے ہیں کہ خانیہ میں لکھا ہے فَإِن جَامَعَهَا مَرَّةً أُخْرَى فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةٍ وَلَمْ يَقْصُدْ بِهِ رِفْضَ الْحَجَّةِ الْفَاسِدَةِ يَلْزَمُهُ دَمٌ آخَرُ بِالْجِمَاعِ الثَّانِي فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ۔ فتاوی قاضی خاں میں ہے کہ اگر اسی کے ساتھ اس بندے نے دوبارہ جمع کیا فی غیر ذالک المجلس، دوسری مجلس میں زوجہ کے ساتھ جمع کیا ایک بار اور پھر دوبارہ دوسری مجلس میں جمع کیا، اور یہ دونوں جمع پائے گئے قبل الوقوف بعرفہ، وقوف عرفہ سے پہلے۔ اچھا میں کیا بتا چکا ہوں اس سلسلے میں، وقوف عرفہ سے پہلے جمع کرے گا تو کیا ہوگا؟ حج فاسد ہو جائے گا، حج کیا ہو جائے گا؟ اور وقوف عرفہ کے بعد کیا تو لیکن ہاں وہی بدنہ لازم آئے گا، جرم بڑا ہے، پہلے بھی بدنہ، پہلے بھی حدی لازم ہے اور حج فاسد بھی ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ فتاوی خانیہ میں لکھا ہے اگر اس کے ساتھ جمع دوبارہ کیا اس مجلس کے علاوہ غیر مجلس میں، دوسری مجلس میں، لیکن یہ دونوں جمع کب پائے گئے؟ وقوف عرفہ سے پہلے۔ وَلَمْ يَقْصُدْ بِهِ رِفْضَ الْحَجَّةِ الْفَاسِدَةِ، اور اس دوسرے جمع سے حج فاسد کا رفض کا ارادہ نہیں کیا، تو اس پر دوسرا دم لازم آئے گا جماع ثانی سے،
اچھا اس کو یوں سمجھیے کہ دیکھیے کوئی بندہ حج کے لیے گیا، زوجہ بھی ساتھ ہے، احرام باندھ لیا، ابھی وقوف عرفہ نہیں ہوا، تو اگر وہ جمع کرے گا اپنی زوجہ کے ساتھ تو حج گیا نا؟ جب حج فاسد ہو گیا، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اسی حج میں جاری رہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ رفض کرے، حج کو کیا کرے؟ جیسے آپ نے پڑھا نا کہ اگر کسی نے 2 احرام باندھ لیے ایک ہی سال میں، ایک حج کا اور دوسرے حج کا، اور ایک سال میں 2 حج کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا، آپ نے پڑھ لیا کہ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں احرام صحیح ہوں گے، اور اس پر لازم ہے کہ ایک کو رفض کرے، چھوڑے، بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ 2 تو کر نہیں سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے کہا کہ اگر اس نے وقوف عرفہ سے پہلے جمع کیا تو حج تو فاسد ہو گیا نا، لیکن ابھی احرام کی پابندیاں باقی ہیں، تو وہ کنٹینیو کرنا چاہتا ہے افعال حج، یا پھر یہ کہ حج کے افعال سے وہ نکلنا چاہتا ہے، تو دوبارہ بھی جمع کیا، اور دوبارہ جمع سے اس کا مقصد کیا تھا؟ رفض تھا۔ جب مقصد رفض ہے تو یہ بڑا جرم نہیں ہوا، مقصد اس کا یہ رہتا کہ مجھے حج کے افعال میں جاری رہنا ہے، تو اس کے اوپر ذمہ داری ہے نا کہ وہ جمع نہ کرے، تو وہ بڑا جرم ہو گیا۔ اور مقصد کیا ہے اس کا؟ ہاں؟ رفض ہے، یعنی حج کو چھوڑنا، حج کے اعمال سے باہر آنا، حج کے اعمال سے باہر آنا مقصد ہے دوسرے والے جمع سے، تو یہ چھوٹا جرم ہو گیا نا۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا مقصد حج فاسد کا رفض نہ تھا، تو بلکہ اس میں جاری تھا اور پھر بھی جمع کیا، تو بڑا جرم ہو گیا نا، تو دوسرے جمع سے بھی دوسرا دم لازم آئے گا۔ سامنے آگے سمجھ میں آئی بات؟ اور آگے کہتے ہیں وَلَوْ نَوَى بِالْجِمَاعِ الثَّانِي رِفْضَ الْحَجَّةِ الْفَاسِدَةِ، اور اگر جماع ثانی سے ارادہ کیا حج فاسد کا رفض چاہا، اس نے حج فاسد کو چھوڑنا چاہا، حج تو فاسد ہو چکا پہلے جمع سے، اب چاہتا ہے کہ حج کے اعمال سے باہر آئے، جب حج ہوگا ہی نہیں تو اگلے سال میں آؤں گا، رفض چاہتا ہے وہ، اس لیے اس نے دوبارہ جمع کیا، تو لا یلزمہ بالجماع الثانی شیء، تو جماع ثانی سے کچھ بھی، یہ کہاں لکھا ہے؟ خانیہ میں لکھا ہے۔ تو یہ 2 جمع سے اگر 2 مختلف مجلسوں میں 2 جمع ہوا تو 2 جرم مانے گئے نا، اس سے یہ مسئلہ مستثنا ہوگا کہ وقوف عرفہ سے پہلے اگر جمع کیا 2 بار، اور پہلے والے جمع سے تو حج ختم ہو گیا، اور دوسرے والے جمع سے مقصد اس کا رفض ہے، تو بس پہلے ہی والے پر حدی واجب ہے، دوسرے پہ کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ چلیے کہتے ہیں منہا لو دخل المسجد وصلى الفرض اب الراتبہ دخلت فیہ تحیۃ، یہ مسئلہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے یہاں تحیۃ المسجد جو ہے نا وہ نفل ہے نا، مستحب ہے، امام مالک کے یہاں واجب ہے، تو جب آپ مسجد میں جائیے باوضو ہیں تو تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھ لیجئے سوائے مغرب کے، پاس میں آئی، تو آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، تحیۃ المسجد ہے، لیکن اگر جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے جماعت کھڑی تھی، آپ نے جماعت کو جوائن کر لیا، فرض پڑھ لیا، یا اکیلے یا راتبہ، ظہر میں داخل ہوئے اور اس داخل ہوتے ہی 4 رکعت سنتیں آپ نے ظہر کی پڑھ لی، تو اس میں تحیۃ المسجد بھی ادا ہو گئی، یہ مسئلہ معلوم ہے نا؟ اور اس کو آپ نے وہاں پہ پڑھا بھی ہے اس شروع میں کہ 2 عبادتیں ایک نیت میں جمع کرنا، ایک عبادت میں 2 عبادتوں کی نیت کرنا، تو فرض نماز اور تحیۃ المسجد ادا ہو جائے گی، دونوں فرض نماز اور تحیۃ المسجد دونوں ادا ہو جائے گی، کیونکہ ہے دونوں ایک جنس کی نا، نماز اور نماز، اور مقصود بھی ایک ہو گیا، کیسے ایک ہوا؟ حالانکہ فرض نماز کا مقصد تفریغ الذمہ ہے، اور تحیۃ المسجد کا مقصد تحیۃ المسجد ہے، مسجد کو تحیت پیش کرنا، ٹھیک ہے، لیکن تفریغ الذمہ جو ہے نا، مسجد میں آتے ہی نماز پڑھنا شروع کیا، اس میں داخل ہے، تو دونوں مقصود جو ہے تقریباً ایک ہوئے، اس میں داخل ہے وہ،
اس لیے فرماتے ہیں کہ لو دخل المسجد وصلی الفرض او الراتبہ، راتبہ سے کیا مراد ہے؟ ہاں، جو سنن نمازوں کے ساتھ ہیں، جو سنن نمازوں کے ساتھ ہیں، چاہے موقدہ ہو یا غیر موقدہ. اور اگر راتبہ متعلق نہیں ہے، آپ نفل تو پڑھ سکتے ہیں نا، تو وہ راتبہ نہیں ہے. تو فرض نماز یا سنن راتبہ داخل ہوتے ہی پڑھ لیا تو دخلت فی تحیت، تحیت بھی داخل ہو گئی. یہ اس کی مثال بن گئی نا. دو چیزیں، دو امر ایک ہی عمل سے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ طَافَ الْقَادِمُ عَنْ فَرْضٍ وَنَذْرٍ دَخَلَ فِيهِ طَوَافُ الْقُدُومِ، اور اگر قادم نے طواف کر لیا، قادم آنے والا، ابھی ابھی وہ خانہ کعبہ حرم شریف میں پہنچا ہے، اور پہنچتے ہی آپ کو پتا ہے جب آپ عمرے کے لیے جائیے یا حج کے لیے جائیے تو طواف قدوم کریے. کیا کریے؟ طواف قدوم. ویلکم تو کریں، تحیت تو پیش کریں خانہ کعبہ کو، تو طواف قدوم کرتے ہیں. تو قادم نے بجائے اس کے کہ طواف قدوم کیا، بلکہ فرض طواف کر لیا. وہ نظر، یا پھر فرض کیا اور نظر کر لیا، یعنی جس طواف کی نظر مانی تھی وہ واجب ہے نا، وہ واجب طواف ادا کر لیا آتے ہی، تو طواف قدوم بھی دخل فی طواف القدوم، داخل ہوتے. طواف قدوم کرنا ہوتا ہے لیکن آتے ہی تحیت المسجد کی طرح، آتے ہی جیسے فرض نماز پڑھ لے تو تحیت المسجد ادا ہو گئی. تو جب آپ حرم شریف میں جائیں تو جاتے ہی آپ کیا کریے؟ طواف قدوم. لیکن جاتے ہی آپ نے کیا کیا؟ طواف فرض کر لیا یا طواف واجب کر لیا، جو نظر ہے، نظر والی آدھا طواف، تو اس میں طواف قدوم بھی ادا ہو گیا. کیونکہ ہیں تو دونوں ایک جنس کے، طواف اور طواف، اور دونوں کا مقصد بھی ملتا ہے، مختلف نہیں ہے کہ طواف فرض ادا کرنے سے بھی تحیت ہو ہی جاتی ہے. بخلاف ما لو طاف للافاضہ لا يدخل فيه طواف الوداع، برخلاف اس کے کہ اگر طواف افاضہ کرے گا تو اس میں طواف وداع داخل نہیں ہوگا. لأن كل منهما مقصود ومقصودهما مختلف، اس لیے کہ طواف افاضہ اور طواف وداع یہ دونوں الگ الگ مستقلاً مقصود ہیں، اور دونوں کا مقصود بھی مختلف ہے. طواف افاضہ اور طواف وداع یہ دونوں الگ الگ چیزیں. طواف افاضہ، اچھا یہ ذہن میں رکھیے کہ طواف افاضہ کہیے یا طواف زیارت کہیے یا طواف فرض کہیے، سب ایک ہی ہے. سب کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فرمایا، تو جب عرفات سے افادہ کر لو، آ جاؤ، تو اس کے بعد طواف زیارت کرنی ہوتی ہے نا. تو اسی طواف زیارت کو طواف افادہ بھی کہتے ہیں، وہ فرض ہے، رکن ہے. تو طواف افادہ آپ کریں. اچھا، جب طواف افادہ سے فارغ ہو گئے تو آپ کا حج ادا ہو گیا نا. اب آپ کو ابھی بھی اگر 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو کر لیا تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ مینا جا کر کے ابھی رمی کریے. لیکن طواف افاضہ اگر آخر میں کیا ہے تو آپ جائیے گھر. لیکن گھر جانے سے پہلے پہلے ایک واجب اور ہے، وہ کیا ہے؟ طواف وداع، وداعی طواف. گھر جانے سے پہلے پہلے وداعی طواف. اور یہ وداعی طواف صرف ساقط ہے حائضہ سے، کہ طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد اگر اسے حیض آ گیا تو وہ جا سکتی ہے سیدھے گھر. بات سمجھ آئی؟ تو طواف افاضہ اور طواف وداع یہ دو الگ الگ طواف ہیں نا، یعنی ہیں تو ایک جنس کے، طواف اور طواف، لیکن دونوں کا مقصد کیا ہے؟ الگ الگ ہے. طواف افاضہ کا مقصد ہے تفریغ ذمہ، کہ حج اس کے اوپر فرض تھا اور طواف افاضہ کرے گا تبھی یہ فرض ادا ہوگا. اور طواف وداع کا مقصد تفریغ الذمہ نہیں ہے، بلکہ خانہ کعبہ کو وداع کرنا. ہم جا رہے ہیں اور خانہ کعبہ کو وداع کرنا. تو فرمانے مقصود ہما مختلف، دونوں کا مقصود بھی الگ الگ ہے، اور دونوں مقصود بھی ہیں. یہ بھی وجہ بتا رہے کہ دونوں مقصود ہیں، یعنی وہ بھی مقصود ہے کہ آپ کو کرنا ہے، یہ بھی مقصود ہے کہ آپ کو کرنا ہے. جیسے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز دونوں مقصود ہیں. تو جن سے ایک ہے تو اس کا مطلب نہیں ایک نماز پڑھنے سے دونوں ہو جائیں گی، کہ دونوں مستقلاً مقصود ہیں.
یہاں پر ہم نے غور کیا کہ مصنف نے عن فرض و نفل و نظر کہا، تو فرض کون سا طواف ہو سکتا ہے؟ یہ تو فرض طواف وہی ہے جو کہ افادہ والا ہے، جس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ ایک صورت اور فرض کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ عمرے کا طواف۔ یہ علامہ پیری زادہ نے اپنے حاشیے میں بیان کیا، یہ دیکھ لیجئے۔ قالت طرابلسی وقد يندرج تحت الفرض مکی اعتمر فإن الطواف الذي يأتي به فرض لعمرته۔ تو ایک فرض طواف کون سا ہے؟ عمرے کا جو ہے نا وہ طواف، یہ فرض ہے، اس کا رکن ہے۔ تو مثال کے طور پر کسی نے عمرے کا احرام باندھا تو پہلے وہ آ کر کے طواف قدوم کرے، لیکن طواف قدوم کرنے کے بجائے اس نے کیا کیا؟ عمرے کا طواف ہی شروع کر دیا، تو اس میں طواف قدوم داخل ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس پر مجھے دیکھیے علامہ حموی نے ایک ایراد کیا ہے، ایک اشکال پیش کیا ہے کہ جیسے یہاں پر انہوں نے کہہ دیا کہ اگر قادم فرض طواف کرتا ہے تو طواف قدوم بھی داخل ہے، فرض طواف کرتا ہے تو طواف قدوم بھی، لیکن اگر طواف افاضہ کرتا ہے تو طواف وداع داخل نہیں ہے، یہی نے کہا انہوں نے۔ اور وجہ یہ بیان کی کہ یہاں پر مقصد الگ الگ ہے، لأن کلم منہما بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کلم منہما، کلم منہما مقصود و مقصودہما مختلف، دونوں کے مقصود کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ فرماتے ہیں علامہ حموی کی یہی کیس تو پہلے بھی ہے کہ کوئی فرض طواف کرے تو اسی میں طواف قدوم بھی ہو جائے، حالانکہ طواف فرض کا مقصد الگ ہے، طواف قدوم کا مقصد الگ ہے۔ طواف فرض کا مقصد تفریغ الذمہ ہے، ذمہ داری ادا ہو جائے، واجب ساقط ہو جائے، فرض ساقط ہو جائے، اور طواف قدوم کا مقصد یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا استقبال ہو جائے، تحیت ہو جائے۔ یہ دیکھیے گا، یہ اعتراض کیا ہے علامہ حموی نے اور چھوڑ دیا ہے۔ یہ دیکھیے وہ مقصود ہما مختلف، ہاں یہاں دیکھیے انہوں نے کیا کہا، وقد یقال ھذا جار فی المسألۃ الاولی، یہ جو آپ نے طواف افاضہ اور طواف وداع کا مقصد الگ الگ بتا دیا ہے، اوپر کہا کہ اسی المقصود بطواف الافاضہ تفریغ الذمہ و بطواف الوداع تودیع البیت، دونوں کا مقصد تو الگ الگ ہو گیا، تو یہ تو پہلے والے مسئلے میں بھی ہے، اذ المقصود بالفرض والمنظور تفریغ الذمہ و بطواف القدوم تحیۃ البیت فی اول اللقاء، اور یہ دونوں مختلف ہے، فتأمل، تو کریے غور جناب، اور اس اشکال کا حل پیش کریے۔ چلیے فرماتے ہیں وَلَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَصَلَّى فِيهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ لَا تَنُوبُ عَنْ تَحِيَّةِ الْبَيْتِ لِاخْتِلَافِ الْجِنْس، اگر مسجد حرام شریف میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی تو تحیت البیت کے قائم مقام یہ نماز نہیں ہوئی، خانہ کعبہ کی تحیت کے قائم مقام یہ نماز نہیں ہوئی، کیوں؟ لاختلاف الجنس، کیونکہ جنس مختلف ہے۔ آپ بتائیے خانہ کعبہ کی تحیت نماز ہے؟ خانہ کعبہ کی تحیت طواف قدوم ہے، مسجدوں کی تحیت تحیت المسجد ہے، لیکن خانہ کعبہ کی تحیت کیا ہے؟ طواف قدوم ہے، خانہ کعبہ کی تحیت طواف قدوم ہے۔ آپ خانہ کعبہ میں یا مسجد حرام میں گئے اور نماز آپ نے منفردن یا جماعت کے ساتھ
فرض نماز یا کوئی نماز آپ نے پڑھ لی تو کیا اس سے تحیت البیت کی ذمہ داری ادا ہو گئی؟ نہیں، لاختلاف الجنس، کیونکہ وہ اس سے مقصد تفریق الذمہ ہے اور اس سے مقصد تحیت البیت ہے، لیکن دونوں چیزیں بھی الگ الگ ہے، امر بھی الگ الگ ہے، وہ نماز ہے اور یہ طواف ہے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ صَلَّى فَرِيضَتَهُ عَقِيبَ طَوَافٍ يَنبَغِي أَلَّا يَكْفِيهِ عَنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بخلاف تحیت المسجد لِأَنَّ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَاجِبَةٌ۔ فرمایا کہ اگر اس نے اپنا فریضہ ادا کر لیا، یعنی فرض نماز پڑھ لی طواف کے بعد، تو چاہیے یہ کہ یہ فرض نماز طواف کی 2 رکعتوں سے کفایت نہ کرے۔ یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ جب طواف آپ کرتے ہیں تو 7 چکر لگانے کے بعد ایک طواف مکمل ہوتا ہے، تو 2 رکعت نماز طواف واجب ہے مقام ابراہیم پر۔ ہاں، حضور میں مقام ابراہیم و مصلی، 2 رکعت جو ہے نا مقام ابراہیم پر یا کہیں بھی حدود حرم میں پڑھ لیجیے، یہ 2 رکعت جو ہے واجب ہے، یہ نماز طواف ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اگر آپ نے طواف کر لیا، طواف سے فارغ ہوئے، اسی وقت نماز کا ٹائم تھا، آپ نے فرض نماز پڑھ لی، تو یہ اس فرض نماز میں طواف کی 2 رکعتوں کی بھی نیت کر لی تو فرض بھی ادا ہو جائے، 2 رکعت طواف کے بھی ادا ہو جائے۔ کیا ایسا ہو جائے گا؟ کیا فرما رہے ہیں؟ ینبغی اللہ یکفیہ، چاہیے یہ کہ یہ کفایت نہ کرے۔ فرض نماز جو آپ نے پڑھ لی ہے طواف کے بعد، اور وہ طواف کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں طواف کے بعد، تو طواف کے بعد طواف کی 2 رکعتیں پڑھنی ہے، لیکن آپ نے فرض نماز پڑھ لی، تو کیا طواف کی نماز ہو گئی؟ نہیں، چاہیے یہ کہ کفایت نہ کرے۔ برخلاف تحیت المسجد کے آپ نے پڑھ لیا نا کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی آپ نے فرض نماز پڑھی، تو تحیت المسجد بھی ہو گئی۔ وجہ یہاں پہ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ لِأَنَّ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَاجِبَةٌ، کیونکہ طواف کی 2 رکعتیں کیا ہیں، اور وہ تحیت المسجد وہ واجب نہیں ہے، اس وجہ سے تو یہ بھی مستقل نماز ہو گئی۔ فَلَا تَسْقُطُ بِفِعْلِ غَيْرِهَا، جب ایک مستقل نماز ہو گئی تو اس لیے غیر نماز، دوسری نماز پڑھنے سے یہ فریضہ، یہ واجب، یہ جو ہے نا وجوب ساقط نہیں ہوگا، یہ نماز ساقط نہیں ہوگی، برخلاف تحیت المسجد کے، کیونکہ وہ تو واجب ہے ہی نہیں۔ اور مثال دیکھیے، فرماتے ہیں وَلَوْ تَلَا آیَةَ سَجْدَةٍ فَسَجَدَ سَجْدَةً صَلَاتِيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ 3 آیات کفت عن التلاوتی لحصول المقصود و تعظیم۔ یہ مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہے، اگر کسی نے ایک آیت سجدہ کی تلاوت کی، اور کہاں تلاوت کی؟ نماز میں تھا وہ، فسجد سجدۃ صلاتیۃ، اس نے سجدہ صلاتیہ کر لیا، یعنی ہر نماز میں آپ ہر رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں نا، تلاوت کیا اور اپنے نماز اس میں سجدہ کر لیا، وہ نماز والا۔ قبل ان یقرأ 3 آیات، 3 آیتیں تلاوت کرنے سے پہلے، یعنی آیت سجدہ کی تلاوت کر لی آپ نے، اس کے بعد اور آگے بڑھے، لیکن 3 آیتوں تک نہیں بڑھے تھے، اس کے بعد والی ایک ہی آیت تلاوت کرنے کے بعد آپ چلے گئے رکوع میں اور سجدے میں، تو یہ اس سجدہ صلاتیہ سے سجدہ تلاوت بھی ادا ہو گیا، سجدہ صلاتیہ سے تلاوت بھی ادا ہو گیا۔ اسی کو سجدہ سلبیہ بھی کہتے ہیں۔ سجدے کئی طرح کے ہوتے ہیں، سجدہ سہو بھی ہے نا، سجدہ سہو بھی ہے، اور سجدہ تلاوت بھی ہے، سجدہ صلاتیہ کہا انہوں نے، سجدہ سلبیہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو سجدہ تلاوت بھی واجب ہے آپ کے اوپر، اور سجدہ سلبیہ، سجدہ نماز بھی واجب ہے۔ تلاوت کرنے کے فوراً بعد یا 1-2 رکعت آیتیں پڑھنے کے بعد آپ نماز والے سجدے میں چلے گئے، یعنی رکوع میں گئے اور نماز کے والے سجدے میں چلے گئے، تو اس سجدے سے آپ کا بھی واجب ادا ہو جائے گا، لیکن کب؟ جبکہ 3 آیتیں پڑھنے سے پہلے آیت سجدہ کی تلاوت کے بعد مزید 3 آیتیں پڑھنے سے پہلے آپ سجدہ صلاتیہ کر لے جائیں، کفت عن التلاوت لحصول المقصود، کیونکہ مقصود حاصل ہو گیا، وہ تعظیم ہے۔ آپ نماز کا سجدہ کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ تعظیم ہی تو مقصد ہے،
اقصا غایات الخضوع کا نام عبادت ہے، تو تعظیم مقصد ہے جو سجدہ کر رہے ہیں. اور سجدہ تلاوت آپ نے نہیں، آیت سجدہ آپ نے تلاوت کی، اس پر بھی سجدہ واجب ہے، کس لیے؟ تعظیم کے لیے. تو تعظیم دونوں ایک ہی مقصود ہے، لہٰذا اس سے ادا ہو جائے گی. وَقَضَى لَوْ رَكَعَ لَهَا فَوْرًا أَجْزَأَتْ قِيَاسًا وَهَذِهِ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُعْمَلُ فِيهَا بِالْقِيَاسِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي شَرْحِ الْمَنَارِ. یہی مسئلہ اس وقت بھی ہوگا جب سجدہ تلاوت کی جگہ وہ رکوع کر لے فوراً، یعنی جیسی آیت سجدہ پڑھی فوراً اس نے رکوع کر لیا، تو بھی یہ رکوع کافی کفایت کرے گا کس کے لیے؟ سجدہ تلاوت کے لیے، قیاساً، یہ قیاس سے. اچھا یہ مسئلہ جو ہے نا آپ سمجھ چکے ہوں گے، مختلف مقامات پہ یہ مسئلہ مذکور ہے. آپ دیکھ لیجئے نور الہدا وغیرہ. کسی نے آیت سجدہ نماز میں تلاوت کی تو سجدہ تلاوت واجب ہے نا؟ سجدہ تلاوت واجب ہے. بعض صورتیں یہ ہے کہ مستقلاً اس کے لیے سجدہ کریں، عام طور پہ یہی ہوتا ہے، مستقلاً امام جاتے ہیں سجدے میں اور بھی سجدہ کرتے ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ فور تلاوت منقطع کرنے سے پہلے رکوع کر لیں، تب بھی رکوع سے ہی سجدہ ادا ہو جاتا ہے. اور اس فور تلاوت سے مراد یہ ہے کہ جو آیت سجدہ آپ نے تلاوت کی اسی پر رکوع کر لیں اور نماز والا رکوع کریں. ہاں نہیں، پھر اپنا تو رکوع سے بھی سجدہ ادا ہو گیا. اور اگر تھوڑی دیر کی لیکن 3 آیتوں سے زیادہ، 3 آیتیں اتنی دیر نہیں کی، 1 آیت 2 آیت پڑھی اور پھر سجدے میں گئے، یعنی رکوع کر کے سجدے میں گئے، تو وہ جو نماز والا سجدہ ہے اس سجدے سے بھی آپ کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا. دیکھ رہے ایک چیز سے 2 چیز ادا ہو رہے ہیں، لیکن یہ کب ہے؟ جبکہ فور تلاوت منقطع نہ ہو. آپ 3-4 آیتیں آگے نکل گئے تو آپ جو ہے آپ کو سجدہ تلاوت بھی کرنا ہے، تلاوت کا بھی سجدہ کرنا ہے اور نماز کا بھی سجدہ کرنا ہے. چلیے وَقَضَى لَوْ رَكَعَ لَهَا فَوْرًا أَجْزَأَتْ قِيَاسًا وَهَذِهِ مِنَ، یہ جو رکوع والا مسئلہ ہے کہتے ہیں یہ ان مقامات سے ہے جہاں پر قیاس، جن میں قیاس پر عمل کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے شرح منار میں اس کو بیان کر دیا. علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ نے منار کی شرح بھی لکھی ہے. فرماتے ہیں وَقَضَى لَوْ تَلَا آیَةً وَكَرَّرَهَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ اکتفى بِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ. یہ مسئلہ بہت آسان ہے، دیکھ لیجئے کہ 2 امر اکٹھا ہو جائیں ایک ہی قاعدہ کیا ہے؟ 2 امر ایک ہی جنس کے اکٹھا ہو جائیں اور دونوں کا مقصد بھی ایک ہے تو ایک ہی کر لینے سے دونوں ادا ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ مسئلہ دیکھیے کہ اگر کسی نے ایک ہی آیت سجدہ تلاوت کی اور اسی کو ریپیٹ کرتا رہا، کر رہا، اسی کی تکرار کرتا رہا ایک ہی مجلس میں، خاص طور سے جو بچے حفظ کرتے ہیں تو وہ تو ساری آیتیں 20 مرتبہ 50 مرتبہ پڑھتے ہیں ایک ہی مجلس میں، تو آیت سجدہ یاد کرنے پر آیا تو اس نے 100 بار آیت پڑھ لی، تو کیا 100 سجدے واجب ہیں؟ اگر ایک ہی مجلس میں پڑھا ہے تو ایک سجدہ. اکتفا بسجدۃ واحدہ، ایک ہی سجدے پہ اکتفا کافی ہے. وَلَوْ تَعَدَّدَ السَّهْوُ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَتَعَدَّدِ الْجَابِرُ. اگر نماز میں سہو کئی بار ہو گیا تو جابر بھی متعدد نہ ہوگا. یہ بھی مسئلہ، ایک واجب چھوٹ گیا بھولے سے، دوسرا واجب بھی چھوٹ گیا، تیسرا واجب بھی چھوٹ گیا، آخر میں آپ سجدہ سہو کریے گا تو ایک ہی سجدہ سہو سے سب ادا ہو جائیں گے. جابر متعدد نہیں ہے، جابر کا مطلب تلافی کرنے والا. جتنی بار آپ نے سہو کیا ہے، بھولے ہیں، ایک ہی سجدے سہو سے وہ سارے کے سارے ادا ہو جاتے ہیں. تو فرمایا اگر سہو متعدد ہو جائے نماز میں تو اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جابر بھی متعدد ہو، یعنی تلافی کرنے والا بھی متعدد ہو، یعنی سجدہ سہو بھی کئی بار کرنا پڑے، نہیں، ایک سجدہ سہو. بخلاف الجابر فی الاحرام، برخلاف جابر فی الاحرام کے، وہاں اگر جرائم مختلف ہوئے ہیں تو جابر بھی مختلف ہے. کفارات آپ نے پڑھا ابھی. احرام میں کیا ہے کہ جنایات اگر کئی بار ہو گئیں تو اتنے کفارے دینے پڑیں گے آپ کو. جابر کا مطلب
تلافی کرنے والا، زخم کو درست کرنے والا، مندمل کرنے والا، تلافی مافات کرنے والا، جوڑنے والا. تو فرماتے ہیں کہ برخلاف جابر فی الاحرام، احرام میں جو تلافی مافات کرتا ہے، یعنی جو کفارہ دینا پڑتا ہے یا دم دینا پڑتا ہے جنایات میں، فَإِنَّهُ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَایَات، تو وہ جابر جنایت کے تعدد سے متعدد ہوتا ہے. جتنی بار جنایت کریں گے آپ، اتنی بار جو ہے نا آپ کو کرنا پڑے گا. کیوں؟ اِذَا اخْتَلَفَ جنسها، اگر جنس مختلف ہیں تو، اور جنس اگر ایک ہے تو پھر وہاں بھی ایک ہی ہوتا ہے. لأن المقصود بسجود السہو رغم انف الشیطان، اس لیے کہ سجدہ سہو سے مقصود شیطان کو دھتکارنا ہے، اس کی ناک کو رگڑنا ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ اگر واقعتاً چھوٹ گیا تو یہ سجدہ جو کرو گے یا ایک رکعت پڑھو گے تو اس سے تلافی ہو جائے گی، اور اگر نہیں پڑھے، نہیں چھوٹا ہے تمہارا، تو یہ جو 2 سجدے کرو گے نا یہ ترغیب شیطان ہوگا. شیطان ہی نے تو وسوسہ ڈال کے تم کو بلا دیا تھا. تو سجدہ سہو کرو تاکہ شیطان کو دھتکار نہ جائے. وہ تو چاہ رہا تھا نماز سے باہر کرنا، اور آپ نے 2 سجدے پلس کر دیے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہاں پر چند بار نماز میں اگر بھول کی ہے تو ایک ہی بار سجدہ سہو کرنے سے تلافی ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سجدہ سہو سے مقصود کیا ہے؟ رغم انف شیطان، شیطان کو دھتکارنا. تو ایک بار بھی اضافی طور پر آپ سجدہ سہو کر لیں گے تو شیطان کا دھتکارنا تو پا لیا جائے گا، ذلیل ہوگا نا شیطان. تو ذلیل تو ایک عمل ہے نا، بار بار ذلیل کرنا، ایک بار ذلیل کرنا سب برابر ہے. وقد حصل بالسجدتين آخر الصلاۃ، یہ کام رغم انف شیطان تو ہو چکا. نماز کے آخر میں جو 2 سجدے کیے آپ نے، اس سے تو شیطان کو دھتکارا جا چکا. لیکن جو معاملہ احرام میں مختلف جنایات کا ہے، وہاں مقصود رغم انف شیطان نہیں ہے، وہاں تلافی مافات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہاں ایک کمی رہ گئی ہے، تو جب کمی رہ گئی ہے تو اس کی تلافی کرنی ہے. تو جتنے گیپ موجود ہوں گے ہر جگہ نا گیپ کو بھرنا پڑے گا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اگر کہیں پر گڈھے پڑ گئے ہیں تو 50 جگہ گڈھے ہیں، آپ صحیح کریں گے تو ایک کو صحیح کریں گے سب صحیح ہو جائے گا. تو وہاں تو کمی رہ گئی ہے، تو جہاں جہاں کمی ہے سب کی بھرپائی کرنی ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ مقصود ثانی میں یعنی جنایات احرام، اس میں کیا ہے؟ جبر و حد الحرمتی، حد کے حرمت کی تلافی ہے. جو احرام کی پابندیاں تھیں، اس کا مقام تھا، اس کی عزت ہے، اس کی ہتک ہو گئی ہے. اس کی عزت یہ تھی کہ آپ احرام کی حالت کی عزت یہ تھی، اس کا مقام یہ تھا، اور اس کا لحاظ، اس کی رعایت یہ تھی کہ آپ جو ہے نا بال نہ کاٹتے، کسی جو ہے نا جانور کو، شکار کو ذبح نہ کرتے، شکار نہ کرتے، ناخن نہ کاٹتے، کپڑے نہیں پہنتے سلے ہوئے. لیکن آپ نے یہ سارے کام دنیا کے کر کے آپ نے حرم کے احرام کو پامال کیا ہے. تو اس کی تلافی کریے، تو جتنے طریقے سے پامال کیا اتنے طریقے سے تلافی ہوگی نا. جیسے 50 جگہ زخم ہے تو ہر جگہ آپ کو مرہم لگانا پڑے گا، ایک جگہ مرہم لگانے سے کام چل جائے گا. اس کو کہتے ہیں تعمیر اور تخریب کا فرق. تعمیر اور تخریب کا فرق. تخریب تو ایک مرتبہ کرنے سے ہو جائے گا. کوئی بلڈنگ ہے، اس کو توڑنا ہے، اس میں عیب لگانا، تو بس ایک دیوار گرا تو ہو گیا بیکار. لیکن اگر صحیح کرنی ہے تو ہر جہت سے، ہر اعتبار سے ساری خرابیاں دور کرنی پڑیں گی. تو یہاں پر جو ہے نا جو ہتک ہوئی اس کی تلافی مقصود ہے. تو جتنی بار اور جس جس طرح سے ہوئی ہے مختلف طریقوں سے، سب کی تلافی الگ الگ کرنی پڑے گی. اور وہاں سجود سہو میں شیطان کو ذلیل کرنا مقصود تھا، ایک بار میں ذلیل کر دیا آپ نے. تو کہتے ہیں فاختلف المقصود، یہاں تو مقصود مختلف ہو گیا، وہاں مقصود ایک تھا، اس لیے وہاں پر ایک ہی سجدہ سہو سے کام چل جائے گا. اور یہاں پر جو ہے نا جتنی بار جنایات کی ہیں اگر الگ الگ جنسوں سے ہیں تو اتنے کفارے دینے پڑیں گے آپ کو. چلیے. ہوں
यहीं पर हम रोकते हैं आज का दर्स।